السلام علیکم دوستو، آپ سے مخاطب ہوں اس نئے پروگرام میں، اور یہ پروگرام کافی ایک قسم کی فرمائشی پروگرام ہے جس میں بہت سارے دوستوں شاید ان کا تعلق ٹیچنگ سے ہو یا ویسے بھی ایجوکیشن میں انٹرسٹڈ ہو، تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ لیسن پلاننگ پر آپ کچھ ویڈیو بنا کے مجھے یا سب ناظرین کے لیے پبلش کریں۔ تو یہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں ایک اہم سیگمنٹ جو ہے وہ ہے ان سوالات کے حوالے سے، اور یہ سوالات جو ہیں یہ انتہائی لازمی اور ضروری سوالات ہیں۔ یہ ڈاکٹر محمد شعیب جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اس کی طرف سے یہ کویشچن ہے کہ is it possible to practically implement lesson plans in the class by keeping in mind the 40 minutes class and to cover the whole syllabus in working days؟ تو یہ کویشچن ہے۔ ایک اور کویشچن ہے کہ کیا سجاد عالم کہ کیا ہر لیسن کے لیے پلاننگ ضروری ہے، اور ہمارے ہاں اس پر کس حد تک عمل ممکن ہے؟ جبکہ تیسرا کویشچن ہے عرفان مروت کا کہ سر پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر 2 کلاسز کو پڑھاتا ہے، تو سر لیسن پلان میں جو ایکٹیویٹیز ایٹسٹرا یعنی لیسن پلان کے مطابق پڑھانا پاسبل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے یہ میں ان کے جوابات دوں گا اس لیسن پلاننگ کی آخر میں۔ شاید درمیان میں سے آپ کو جوابات مل جائیں، لیکن آخر میں پھر بھی ان سوالات پر میں 1-2 جملے کہوں گا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ What is it؟ لیسن پلاننگ کیا ہے؟ لیسن پلان از اے ٹیچرز پلان for teaching a lesson. Its purpose is to outline the program for a single lesson. That is why it is called a lesson plan. تو یہ ایک لیسن پلان جو ہے وہ ایک ٹیچر کی پلاننگ ہے، اور وداؤٹ پلاننگ اگر آپ کلاس میں جائیں تو یہ اٹ از جرنی لائک اے ہیڈ لیس باڈی اینڈ then you will face many problems. So کلاس روم کے لیے پلاننگ چاہے کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ وربلی ہو، چاہے وہ آپ کے مائنڈ میپ ہو، چاہے وہ آپ کے لفافے پہ لکھا ہو، چاہے وہ بالکل پروگرام لیسن پلان ہو، کمپیوٹر پہ بنایا گیا ہو، مطلب ہے کہ کوئی سی پلاننگ ہو لیکن ہو ضرور۔ تو یہ دیٹ از دا پوائنٹ، اور بغیر پلاننگ کی کوئی نہ گیم ہو سکتا ہے، نہ پڑھائی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کے جو حقیقی لیسن پلان ہے اس کی طرف آؤں، اس سے پہلے کچھ اصول جو ہیں، جو پرنسپلز ہیں، یہ آپ کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو وہ پرنسپلز کون سے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے پرنسپلز ہیں۔ begin a lesson with a short review۔ جب بھی آپ کلاس میں جائیں تو پہلے سے جو آپ نے کام پچھلے دنوں کیا ہے اس کی ایک شارٹ ریویو پیش کرنا ضروری۔ میں جلدی بتا رہا ہوں تاکہ اس کی ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ present new material in small amount and small steps۔ یہ کہ نئی معلومات کو آپ چھوٹے مقدار میں اور چھوٹے اسٹیپ سے آپ بتائیں۔ ایکسپلیسٹ انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو آپ بالکل معصوم سمجھے، ان کو ABC سے شروع کر کے اتنی سمپلیفائڈ لینگویج میں آپ نے سب کچھ بتانا ہے۔ آپ نے اسیوم نہیں کرنا ہے کہ بچے اس چیز کو آلریڈی جانتے ہیں۔ دیٹ از کالڈ ایکسپلیسٹ انسٹرکشن۔ آسک کویسچنز، جو سوالات ہیں وہ آپ کو پوچھنے چاہیے، یہ آپ کے لیے ایک مددگار ہوں گے مختلف حوالوں سے۔ ورک آؤٹ ایگزامپل، فرض کریں اگر میتھس کی ایک مثال لے لیں، آپ میتھس کا ایک سوال پرابلم حل کر کے ان کے سامنے رکھیں، ان کے مختلف حصے آپ بتائیں کہ یہ تو اس طرح یہ دیٹ از کالڈ ورک آؤٹ ایگزامپل۔ گائیڈڈ پریکٹس، یعنی استاد کی رہنمائی میں ایک مشق، اور پھر بچے کو اکیلا چھوڑ کے انڈیپینڈنٹ پریکٹس کی طرف لے جانا، یہ بھی لیسن پلاننگ میں ہونی چاہیے۔ فارمیٹیو اسسمنٹ،
یہ آن گوئنگ اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کے دوران ہی آپ ان سے کچھ نہ کچھ پوچھیں تو یہ لازماً آپ کو فائدہ دے گی. آپ کو جو فرق ہے، جو مسکنسیپشنز ہیں، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا. اور آخر میں فرض کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھانا ہے تو لازماً اس کو دوبارہ پڑھائیں. لیٹ اسٹارٹ ورک آؤٹ ایگزامپل آف اے لیسن پلان. اب ہم ایک لیسن پلان بنانے کی ترکیب پہ غور کریں گے. نمبر 1، پریکٹیکل لیسن پلاننگ. یہ ایک پریکٹیکل لیسن پلاننگ ہے جو ہم کر رہے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ کنسٹرکشن، ایک قدم پہ قدم ہم اس کی کنسٹرکشن کریں گے. آئی ول ٹیک یور فیو منٹس، اسٹے ٹیون. تو آپ میرے ساتھ رہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں. سب سے پہلے آپ نے سائنس کی کتاب اٹھانی ہے، مطلب ہے کہ کوئی بھی کتاب اٹھانی ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں. میں نے مثال کے طور پر یہ سائنس کی کتاب اٹھائی ہے. اس سائنس کی کتاب میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فائنڈ آؤٹ دا ایسے لو آف دا لیسن یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ. جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس کی آپ اسے لو ڈھونڈے. کیا پڑھانا چاہتے ہیں بیٹا؟ یہ دیکھیے، آئیڈینٹیفائی دا ہیومن ایکٹیویٹیز افیکٹ دا نیچرل ہیبیٹاٹس. اس کو ہم اٹھاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تینوں ہیں، ٹھیک ہے. اس کو اگر یہ دیکھیں، یہ اسی سے آئیڈینٹیفائی سے میتھڈ آف ٹیچنگ معلوم ہوگا، ٹھیک ہے. اسی سے کلاس روم ایکٹیویٹیز، اور اسی سے ہی یہ اسیسمنٹ معلوم ہوگی. کس طرح؟ یہاں پہ سب سے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی یعنی بچے صرف یہ پہچان سکے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جہاں پہ انسانوں کی مختلف قسم کی سرگرمیاں نیچرل ہیبیٹاٹس کو، مسکن کو، قدرتی مسکن کو متاثر کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میتھڈ آف ٹیچنگ اس میں ہوگا ایکٹیویٹی بیسڈ. اس میں چارٹ بنائے جائیں گے، اس میں اس کے قسم کے کام ہوں گے تاکہ بچے شناخت کر سکیں. اسی سے کلاس روم ایکٹیویٹیز بھی بنیں گی. مثلا چارٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور چارٹس اور لسٹس بنانے ہیں. تو اس طرح، اور اسیسمنٹ بھی اس سے ہوگی. اسیسمنٹ کے کون سے طریقے ہیں، اس کی ہیبیٹاٹ کی تعریف کرے، ہیومن ایکٹیویٹیز کون سی ہے اور کون سی. تو یہ اس قسم کی اسیسمنٹ ہوگی کہ آپ بتائیں گے کہ کیا ہے اور کس طرح کا سوال آپ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ آئیڈینٹیفائی ہے. ان کو صرف پہچان کرانی ہے. تو دیکھیے، اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ بطور ٹیچر خود اس کانٹینٹ کو پہلے پڑھیں کہ یہی کانٹینٹ ایریا ہے، اس میں پولوشن اکرز، اور یہ پولوشن کی بات ہو رہی ہے، واٹر پولوشن کی بات ہو رہی ہے. اب کازز پہ غور نہیں ہونا ہے. ایک ہے پولوشن، ایک ہے واٹر پولوشن، اور ایک ہے ڈیفارسٹیشن جو دوسرے سطح پہ ہے. اس قسم کی ایکٹیویٹیز مسکن پہ، ہیبیٹاٹس پہ برا اثر ڈالتی ہیں. تو کانٹینٹ کو آپ نے پڑھنا ہے. اس میں جو انفیملیئر ورڈز ہیں، ڈرٹیٹ، ویسٹ، کیمیکل، ہارمفل سبسٹنسز، اس کو انڈر لائن کر کے ایک کو خود سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ پھر بچوں کو اگر اسی حوالے سے سمجھانا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. دیکھیں، فارمیٹ آف لیسن پلاننگ اس طرح ہوگی. بریف ریویو ہوگی، انٹروڈکٹری کویسچنز ہوگی. انٹروڈکٹری کویسچنز کا مطلب یہ کہ اب بچوں سے اس طرح پوچھیں کہ بیٹا بتاؤ، کبھی آپ نے کوئی گندہ چیز تالاب میں پھینک کی ہے یا اس سے کیا ہوگا؟ تو اس طرح قسم کے شروع کریں. انٹروڈکشن آف دا ٹاپک کانٹینٹ، تو پھر انٹروڈکشن کرنی ہے کہ آج ہم نے انسانی اس سرگرمیوں کے حوالے سے بات کرنی ہے جو ماحول کو گندا کرتی ہیں. کلاس روم ایکٹیویٹیز، اب کلاس روم ایکٹیویٹیز آپ نے بتانی ہے کہ یہ کرنا ہے. تو اس پہ آپ دیکھیں، اس پہ ہم اسی پرانے طریقے کے مطابق کام کریں گے. پرانا وہ جو میں نے ابھی بتایا کہ آئیڈینٹیفائی کے مطابق گائیڈڈ پریکٹس کرانی ہے، پھر انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرانی ہے، اسسمنٹ کرانی ہے، ری ٹیچنگ کنفیوزڈ آئیڈیاز، سمری بتانی ہے، ہوم
اسائنمنٹس دینے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کہ ہم کیا کریں. ایکٹیویٹیز اس کی یہ ہوگی, ریممبر دا کمانڈ ورڈ آئیڈینٹیفائی, اس کو تو آپ نے یاد کرنا ہے, اس لیے چارٹ, لسٹ, میک اے فیکٹ چارٹ, ڈسکس اٹ, بچوں گروپ میں ڈسکس کریں, ریممبر ڈیفینیشن. تو یہ کلاس روم ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائی کے لیے آئیڈینٹیفائی سے ہمارے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اسسمنٹ کس طرح ہے, اس پر آپ ایم سی کیوز بنا سکتے ہیں, رائٹ اے ڈیفینیشن کا شارٹ کوشچن آپ بنا سکتے ہیں, میک اے چارٹ, آپ اس کو کمانڈ دے سکتے ہیں کہ ایک چارٹ بنائیں, انلسٹ کریں, تو یہ اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی یہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے, کہ میتھڈ آف ٹیچنگ کیا ہوگی, ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ ہوگی, کیونکہ بغیر ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کے یہ آپ ان کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں. اب آتے ہیں ان کویسچنز پہ جو کہ ہمارے دوستوں نے کیے ہیں. ایک ہے ڈاکٹر محمد شعیب, از اٹ پاسبل ٹو پریکٹیکلی امپلیمنٹ لیسن پلانس ان دل بائی کیپنگ ان مائنڈ دا 40 minutes کلاس ان ٹو کور دا ہول سیلیبس ان ورکنگ ڈیز. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ خود بھی یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتے ہیں. انہوں نے دوسروں کو دوسروں کی سمجھانے کے لیے یہ کویسچن شاید کیا ہے. اصل میں یہ ہے کہ نتھنگ از امپاسبل, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, ممکن تو ہر ایک چیز ہے جو آپ پڑھانے کے حوالے سے, جو آپ کے جذبہ ہے, ڈیڈیکیشن ہے, تو اس کے حوالے سے ہیں. لیکن اس میں یہاں پہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ آیا جو لیسن پلان جو ہوتا ہے کیا یہ واقعی ایک بنا بنایا لکھا یا اسکرپٹڈ لیسن پلان ہوتا ہے کہ نہیں, صرف اسکرپٹڈ نہیں ہوتا ہے, اسکرپٹڈ بھی ہوتا ہے. آپ نے ذہن میں ایک پروگرام بنایا کہ آج میں ان سٹیپس پہ کام کروں گا, آپ نے کوئی پرچی پہ لکھا ہوا ہے, اپنے سٹیپس 5-6 سٹیپس بنائے کہ یہ پہلے یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ 40 منٹ کے کلاس روم کے لیے آپ سمپل سے سمپلسٹ لیسن پلان بنا سکتے ہیں, اور آپ پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. آپ بطور ٹیچر ذمہ دار ہیں کہ آپ پلاننگ کے مطابق پڑھا سکیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو اسٹرکٹلی واٹر ٹائٹ لیسن پلان ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ کو امپیکٹ کرتے ہیں اور بری طرح سے نیگیٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ اس طرح لیسن پلان اس طرح نہیں ہوتا کہ ٹیچر پھر اپنے ہی لیسن پلان کا تابع ہو جائے, کیونکہ جو ہیومن ویریشن ہے, سائیکلوجیکل ویریشن ہے, اس کے مطابق آپ لیسن پلان میں اونچ نیچ لا سکتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناممکن نہیں ہے, لیکن سوچنا یہ ہے کہ لیسن پلان کس طرح کام کرے گا. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ اسکرپٹڈ بھی ہو سکتا ہے, آپ خود بھی مطلب ہے کہ سمپل سٹیپس بھی بنا سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آسان ہے. ساجد عالم نے یہ سوال کیا کہ ہر لیسن کے لیے پلان ضروری ہے, تو یہ جو سر نے کویسچن کیا ہے, سر شعیب نے کیا ہے, بالکل اسی طرح سے کویسچن ہے. ہاں ضروری تو ہے, پلاننگ کے بغیر یو کانٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ پلاننگ. یہاں تک کہ اگر آپ اپنے قریبی پشاور جانا چاہتے ہیں تب بھی اس کے لیے ایک پلاننگ ضروری ہے کہ کس ٹائم اٹھنا ہے, کس ٹائم گاڑی میں بیٹھنا ہے, اور کیا کرنا ہے, وہاں جا کر کیا کیا کام کرنے. تو دیٹ از پلاننگ, اور لیسن کے لیے بھی پلاننگ ضروری ہے. اور ہمارے ہاں اس پر کس حد تک عمل کیا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ فرض کریں اگر ہم نامنکلیچر استعمال نہ کریں تو اس پہ بہت حد تک عمل ہوتا ہے, لیکن اس کو پروفیشنل انداز میں عمل کرانے میں ابھی مشکلات ہیں. ابھی تک ایسے ہمارے اساتذہ کرام ہیں, دوست ہیں, جو کہ اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے. جا کے اس طالب علم سے پوچھتے ہیں آج کیا پڑھنا ہے, آج کیا کرنا ہے, تو دیٹ از ناٹ گڈ تھنگ ٹو ڈو. تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. آخر میں عرفان مروت صاحب نے زبردست کویسچن کیا ہے کہ ہمارے پرائمری سطح پہ تو اکثر 2 کلاس سے پڑھانا ہوتی ہے, تو کیا یہ لیسن پلاننگ پر اس کے مطابق پاسبل ہے کہ نہیں. تو ہاں پاسبل ہیں, لیکن اس میں ایک گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے, ایک ہماری بھی غلطی ہے. گورنمنٹ جب بھی ٹیچرز کی ٹریننگ کراتی ہے تو وہ 1 کلاس 1 ٹیچر کے اصول پہ کراتی ہے. حالانکہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ملٹی گریڈ ٹیچنگ. تو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے لیے 2 طریقے ہیں کہ فرض کریں آپ کے پاس بیک وقت 2 کلاسیں موجود ہیں, تو اس کے طریقے 2 ہیں. نمبر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک کلاس کو کوئی
ایک مرحلہ جس طرح لیسن پلاننگ کی مرحلہ وار ہوتی ہے، ایک مرحلے پہ آپ ان کو لگائیں. فرض کریں آپ ان کو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ پہ لگائیں کہ بچوں کتاب میں سے مشکل الفاظ ڈھونڈ کے لکھو اور اس کے پھر معنی سامنے لکھو اور دوسرے کلاس کو آپ پڑھانا شروع کریں. ایک طریقہ یہ ہے. جب آپ دوسرے سپارے ہو جائیں تو پھر اس کو چیک کریں، ان کو اور کام دیں، پھر ان کی کام چیک کریں. تو ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو یہ ہے وہ جو کہ پیچیدہ بھی ہے، کمپلیکیٹڈ بھی ہے، لیکن وہ دیٹ از دا موسٹ اتھینٹک اینڈ سائنٹیفک میتھڈ، وہ ہے کہ جب آپ پہلی اور دوسری جماعت اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اگر آپ 2 کلاسیں پڑھا رہے ہیں تو آپ پنجم اور اول کو نہ پڑھائیں، بلکہ اول یا دوم سوم چارم پانچم اس طرح رکھیں. تو اس کی جو ریلیونٹ کریکولم جو سیلوز ہیں ان کو ٹیلی کریں، ان کو آپس میں ملائیں، ان کے جو کامن ایریاز ہے، جو گرے ایریاز ہے ان کو ہائی لائٹ کریں. تو گرے ایریاز جو ہیں وہ دونوں کلاسز کو اکٹھا پڑھائیں، اور باقی جو جس میں ایڈوانس ہے پنجم کے لیے ان کو الگ پڑھائیں، اور جو بیسکس ہیں ان کو اس پہ توجہ دیں. تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، لیکن آئی ایم سوری، بہت ساری باتیں رہ بھی گئی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.